الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مکروہ اوقات میں کون سے نوافل پڑھنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے نماز کے لیے مکروہ اوقات کون سے ہیں اور کیا مکروہ اوقات میں نماز کی سنتیں ادا کر سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مختصر طور پر دیکھیں تو نماز کے لیے مکروہ اوقات 3 ہیں، اور اگر تفصیلی طور پر دیکھیں تو 5 بنتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، پھر طلوع آفتاب سے لے کر ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہونے تک۔ یہ وقت طلوع آفتاب سے تقریباً 12 منٹ تک رہتا ہے، احتیاطی طور پر اسے 15 منٹ کہہ دیتے ہیں۔ زوال کے وقت، جب دوپہر کے وقت سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب کا آغاز ہونے تک، جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو اس وقت سے لے کر مکمل سورج غروب ہونے تک۔ اور اگر مختصراً دیکھیں تو یہ ہیں: فجر سے لے کر سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک، زوال کے وقت جب سورج درمیان میں ہو اس وقت سے ڈھل جانے تک، نماز عصر سے سورج کے مکمل غروب ہونے تک۔ دوم، ان اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، جبکہ موجودہ وقت کی فرض نماز یا فوت شدہ فرض نمازوں کی قضا تو اس کے لیے کوئی ممانعت کا وقت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ نفل نماز ہمیشہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کا حکم دیتے ہوئے وقت متعین نہیں کیا، عام ہی رکھا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھی نمازیں ادا کرنے کا عام حکم دیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کیا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا مانگو، تو اس نے کہا تھا مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ اس نے کہا بس یہی ہے، یعنی میں آپ سے کسی اور خواہش کا طلبگار نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تم کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ اس بنا پر نفل نماز مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کسی بھی وقت ادا کرنا جائز ہے، تاہم کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں شریعت نے نماز کی ادائیگی سے روک دیا ہے، اور یہ ٹوٹل 5 اوقات ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع از شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ سوم، فقہائے کرام نے کچھ ایسے نوافل کو مستثنی قرار دیا ہے جو ممانعت کے وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، طواف کی 2 رکعات۔ اس کی دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 868، نسائی حدیث نمبر 2924، ابو داؤد حدیث نمبر 1894 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1254 میں ہے کہ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے بنی عبد مناف، تم دن ہو یا رات کسی بھی وقت میں بیت اللہ کا طواف کرنے اور یہاں نماز پڑھنے سے کسی کو بھی مت روکو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جماعت میں دوسری بار شامل ہونا، یعنی ایک شخص نے فرض نماز ادا کر لی اور پھر وہ مسجد میں آیا تو لوگ ابھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ شخص ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے گا، چاہے یہ ممانعت کا وقت ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے ساتھ اس کی نماز نفل ہوگی۔ اس کی دلیل ترمذی حدیث نمبر 219 اور نسائی حدیث نمبر 858 میں یزید بن اسود عامری سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ با جماعت نماز اس لیے ادا نہیں کی تھی کہ انہوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لی تھی، کہ جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اور پھر مسجد میں آؤ اور یہاں جماعت کھڑی ہو تو تم ان کے ساتھ نماز ادا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ کی ادائیگی۔ انسان سنت مؤکدہ پڑھنا بھول جائے اور ممانعت کا وقت شروع ہو جائے تو تب بھی یہ سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی صورت میں ظہر کے بعد والی سنتیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے بعد والی سنتیں مشغولیت کی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنتیں عصر کے بعد ادا کی تھیں۔ اس واقعہ کو بخاری حدیث نمبر 1233 اور مسلم حدیث نمبر 834 نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن خطیب خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص آئے
تو وہ 2 مختصر رکعات پڑھ کر بیٹھے۔ اس کی دلیل جناب جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نماز ادا کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کرو۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 931 اور مسلم حدیث نمبر 875 نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، نماز جنازہ کی ادائیگی ممانعت کے صرف لمبے اوقات میں کی جا سکتی ہے۔ اس پر سب لوگوں کا اجماع ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 میں کہتے ہیں، نماز جنازہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے لیے مائل ہونے کے دوران ادا کرنا بلا اختلاف جائز ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عصر اور فجر کے بعد نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق بقیہ تینوں اوقات میں نماز جنازہ کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے اور اس وقت میں مردوں کو دفنانے سے روکا کرتے تھے۔ یہاں مردوں کی تدفین کا تذکرہ نماز کے ساتھ ملا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں نماز جنازہ مراد ہے۔ امام اسرم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام احمد سے سورج طلوع ہونے کے دوران نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا، دوران طلوع آفتاب تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور پھر اس کے لیے جناب عقبہ بن عامر کی روایت پیش کی۔ یہی روایت جناب جابر سے بھی مروی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی موقف منقول ہے۔ ان کا موقف امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں، یہی موقف اکثر اہل علم کا ہے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد جنازے کی اجازت اس لیے دی کہ یہ دونوں اوقات قدرے لمبے ہیں اور جنازے کے لیے معمولی سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ چہارم، فقہائے کرام کا کچھ نوافل کی ادائیگی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا انہیں ممنوعہ اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان نوافل میں سببی نمازیں شامل ہیں، جیسے کہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو۔ چنانچہ کچھ اہل علم انہیں ممانعت کے وقت میں ادا کرنا جائز کہتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے اور اسی کو متعدد اہل علم نے اختیار کیا ہے اور یہی راجح ہے، جبکہ کچھ اہل علم سببی نماز ممانعت کے وقت میں ادا کرنا منع قرار دیتے ہیں اور وہ مطلق نفل اور سببی نفل میں فرق نہیں کرتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 81978۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔